اکبر کے جسم پر پہنایا، اے بیٹا جاؤ خدا حافظ۔ اکبر آئے، بابا سے رخصت ہوئے، میدان کی طرف بڑھے، اے بابا جا رہا ہوں خدا حافظ۔ کیا سنا پیچھے سے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے، مڑ کر کے دیکھا تو کیا دیکھا، ضعیف باپ ہے، ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ جیسے ہی اکبر نے دیکھا، گھوڑے سے اتر کر کے کہتے ہیں، اے بابا آپ نے تو ودا کر دیا تھا بابا، پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ آواز دی ہے اکبر، کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تم کو پتا ہوتا کہ باپ کے دل میں لیلا نے مصلی بچھایا، اے پروردگار میرے اکبر کی خیر، پروردگار میرے اکبر کی خیر، اتنا کہہ رہی تھی۔ ایک مرتبہ اکبر واپس آئے، اے بابا ایک قطرہ آم مل جاتا ان ظالمین کو بتا دیتا ہاشمی خاندان کے جوان کیسے لڑتے۔ اے بیٹا اپنی زبان میرے ذہن میں دے دو۔ اکبر نے اپنی زبان حسین کے ذہن میں دی، فوراً باہر کھینچ لی۔ اے بابا آپ کے زبان میں تو کانٹے پڑے ہیں۔ اکبر پھر سے میدان میں آئے، جنگ کرتے ہیں۔ بیٹا کوئی خواہش بیان کرو۔ ہاں بابا، یعنی سینے میں ٹوٹ گئی ہے بابا، اے بابا اس کو نکال دیجئے۔ کائنات کے اس امیر نے، روایت کہتی ہے تھا مگر جوان کے سینے سے برچھی کی انی نکالنا بہت مشکل ہے، یا علی کہہ کر کے اب جو اکبر کے سینے سے برچھی نکالی، برچھی کے ساتھ اکبر کا کچا اور باب ازا اکبر کی روح پرواز کر گئی۔ حسین قبیلہ بنی ہاشم کے بچوں کو بلا کر کے اکبر کے جنازے کو خیمے میں لے کر کے آئے۔ آواز گونجی، واہ اکبرہ واہ مصیبتہ، اب کون آ رہا ہے؟ روایتوں نے فکرے لکھے کہ اب وہ آ رہا ہے جس کو علی نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا۔ کون؟ کہا غازی ابو الفضل العباس، حسین کا وہ شیر جب میدان قتال میں سب نے اپنی جان کو قربان کر دیا، ایک مرتبہ نصرت امام کے لیے پہنچے اور آواز دی، اے آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اتنا کہنا تھا، حسین کہتے ہیں اے عباس تم کو مرنے کی اجازت کیسے دے دو، تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ بس روایت کہتی ہے مقتل نے لکھا فنظر یمیناً و شمالا، عباس نے داہنے دیکھا بائیں دیکھا، جب کوئی نظر نہیں آیا ایک جملہ کہتے، اے آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کی میں علمداری کیا کرتا تھا۔ لو عزادارو عباس کو اجازت تو نہیں ملی، کہا ٹھیک ہے عباس جانا چاہ رہے ہو تو جاؤ، مگر پہلے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کا اہتمام کر دو۔ ہار باب ازا عظم اللہ اجورنا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اب روایتوں نے لکھا عباس ہے مقتل کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، حسین نے کہا جانا چاہتے ہو تو بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ عباس نے مشکیزہ لیا، مشک سکینہ کو لے کر کے عباس مقتل کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ روایت نے لکھا ایک مرتبہ عباس کے پرچم کو حسین نے نیچے کیا، سب نے دیکھا کہ حسین نے کچھ کاٹا کچھ لکھا، مگر یہ ماجرا خیمے کے در پہ کھڑی ایک بہن دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا حسین کو بلا کر کے کہتی ہے، اے بھیا آخر آپ نے عباس کے علم سے کیا کاٹا، کیا لکھا؟ ایک جملہ کہتے، اے بہن زینب عباس کے پرچم پر لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، میں نے اس کو کاٹ کر کے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ اے زینب تیرا اکبر اب واپس نہیں آنے والا۔ لوازادارو اکبر میدان عباس میدان کی جانب آئے، اور جب عباس میدان کی جانب آئے نا تو فوجوں نے کہا دیکھو ہرگز عباس پانی نہ لے جانے پائے۔ روایت نے لکھا عباس نے مشکیزے کو بھرا، اب چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی خیمے تک پانی کو پہنچ جائے، مگر اشقیہ نے ایک ساتھ حملہ کیا۔ مقتل کہتا ہے ایک شکی نے چھپ کر کے وار کیا، عباس کا داہنا بازو قلم ہو گیا، عباس نے مشکیزے کو بائیں بازو میں سنبھالا۔ اب فکرہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شکی نے چھپ کر کے وار کیا، عباس کا بائیں بازو بھی قلم ہو گیا۔ اب عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں دبایا۔ روایت کہتی ہے ابھی عباس مشکیزے کو لے کر کے خیمے کی جانب بڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے